بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وقيل أيضا حب الوطن من الإيمان. عزیز بزرگوں، تیری مصلحت پسندی تجھے مصلحت مبارک، تیری مصلحت پسندی تجھے مصلحت مبارک، میرا کام حق سنانا، میں سنا کے حق رہوں گا. عزیز بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تاریخ ہندوستان کے اتہاس میں اور ہندوستان کی تاریخ کے اندر ایک اس کا اہم کردار اور اہم جگہ رہی ہے. آج کا جو دن ہے 15 اگست کی جو تاریخ ہے، ہندوستان کے لیے گویا ایک نئی صبح کا آغاز لے کر یہ دن آیا تھا. لیکن عزیز بزرگوں، ہندوستان کی اس تاریخ کو کچھ ایسے غلط انداز میں پیش کیا گیا کہ مسلمان ہی نہیں جانتا ہندوستان کی تاریخ کو کہ ہندوستان کی آزادی کے اندر اور ہندوستان کو انگریزوں سے چھڑانے کے اندر مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے، کیا کردار رہا ہے. نہ مسلمان کے بچوں کو یہ پتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے فاؤنڈر کون تھے، سب سے پہلے آزادی کی شروعات کس نے کی تھی، سب سے پہلے ہندوستان کے غلام ہونے کا فتویٰ کس نے دیا تھا، اور اس کی آزادی کی چڑوڑ، اس کی آزادی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی. افسوس، صد افسوس ہم پر اور تاریخ کے لکھنے والوں پر بھی. عزیز بزرگوں، اسی کے تعلق سے چند باتیں مختصر سے وقت میں، جس کی تاریخ تو 200 سال سے چلی آ رہی ہے، اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. لیکن پھر بھی کچھ موٹی موٹی باتیں، وہ حقائق، وہ سچائیاں جو ہندوستان کے تعلق سے پوشیدہ ہے، جو تاریخ میں موجود ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دینا ضروری ہے. اس لیے کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تاریخ پوری بیان فرمائی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری ہسٹری کو، پوری تاریخ کو ایک ہی صورت میں پورا کے پورا بیان کر دیا. یعنی یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تاریخ کا دہرانا، تاریخ کا بتلانا گویا ایک طریقے سے سنت اللہ ہے. اسی وجہ سے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے سفر نامے کو جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، اللہ نے قرآن میں وہ نقل کر دیا. ایسے ہوا معاملہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر واقعہ یہ ہوا، پھر یہ حالات پیش آئے، پھر یہ حقائق ہوئے، پھر اس طریقے سے معاملات ہوئے. تو یہ گویا ایک سنت اللہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. اس لیے ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دینا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے،
اپنے پاسٹ کو فراموش کر دیتی ہے، تاریخ کے صفحات سے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ اندلس میں یہی ہوا، پوری کے پوری تاریخ یہی دہرائی گئی۔ جس ملک کا نام اندلس ایک زمانے کے اندر تھا، مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت وہاں پر رہی، اس ملک کے نام کو تبدیل کر کے اسپین رکھ دیا گیا، اور وہاں پر آج حال یہ ہے بہت ساری جگہوں پر اذان تک پر پابندی رکھ گئی ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ہندوستان کے تعلق سے مسلمانوں کا اور علماء کرام کا جنگ آزادی میں کیا کردار رہا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ سب سے پہلے 1498 کے اندر جس وقت ایک شخص جس کا نام واسکو ڈے گاما ہے، وہ سمندری راستے سے ہندوستان تشریف لایا، ہندوستان میں اس کی آمد ہوئی، اور مقصد یہ تھا اس وقت کے آنے کا کہ ملک کو دیکھنا ہے، تجارتی تعلقات اس سے بڑھانے ہیں تاکہ ہم کو فائدہ ہو۔ یورپ کنٹریز سے آنے والا سب سے پہلا شخص یہ شخص تھا۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے تعلقات کچھ آگے بڑھتے رہے، اور تعلقات کافی استوار ہونے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جا کر سن عیسوی 1601 کے اندر انگریزوں کا 101 آدمیوں کا قافلہ 30,000 پاؤنڈ اور 30,000 روپے اپنے زمانے کے جمع کر کے وہ لوگ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے، اور آنے کے بعد اس زمانے کے اندر انہوں نے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور مقصد یہ تھا، خاص طور پر ایشیا میں وہ آئے لیکن مقصد ان کو ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا، مقصد ان کا یہ تھا کہ ہندوستان پر ہم اپنے قدم کو جما دے، اس لیے کہ یہ جو ملک تھا، حدیث پاک میں آتا ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت یہ ایمان میں سے ہے۔ یہی وجہ دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے رہنے نہیں دیا، کیسی محبت ہے وطن کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو دیکھ کر آخری جملہ ہے آپ کا کہ اے شہر، اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر یہاں والے مجھے نہیں نکالتے میں کبھی یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے وطن کے ساتھ۔ اس لیے عزیز بزرگوں، 1601 کے اندر اس کمپنی کی یہاں پر آمد ہوئی، اور اس نے اپنے کافی قدم کو جما لیے، اور بہت ساری ایجادات کو اس نے اپنی شروع کر دیا، اور ہندوستان میں اپنی بہت ساری چیزوں کو اس نے جمانا، اور بہت ساری چیزوں کے تعلقات ہندوستانیوں کے ساتھ انہوں نے استوار کر دیے۔ مقصد یہ تھا، وہ ملک جو سونے کی چڑیا کہلایا جاتا تھا، اس کو ختم کر کے اس کی ساری جائیداد کو لوٹ لینا مقصد تھا۔ اسی طریقے سے ان کی آمد ہوتی رہی، قافلے در قافلے ہندوستان کے اندر یورپ سے اور انگریز کنٹریز سے ان کے اترتے رہے، ہوتے ہوتے 1757 کے اندر انہوں نے قدم اپنے اتنے زیادہ جما لیے کہ وہ ہندوستانیوں کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور ہوا یہی، بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ جو ہندوستان کے بادشاہ رہ چکے ہیں، ان کے سامنے میدان جنگ میں اتر گئے، لیکن واقعی کچھ لوگوں کی غداری کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کی ایمان فروشی کی وجہ سے، میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کی غداری کی وجہ سے، وہ نواب سراج الدولہ جن کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور انگریزوں نے اپنے قدم بنگال کے اندر جما لیے۔ 1757 کے بعد کچھ اور انہوں نے اپنے قدم کو آگے بڑھانا شروع کیا، اس لیے کہ ہندوستان کی تاریخ کو پورا سمجھ لیا تھا۔ اس وقت راجے، مہاراجے، نواب، بادشاہ، ایمپائر سب کے سب آپس میں لڑائی کے اندر مبتلا تھے، کوئی اسی کی گدی پر قبضہ کرنے میں، کوئی اس کی گدی پر قبضہ کرنے۔ ہندوستان کے اندر انگریز آنے کے بعد سمجھ گیا اگر یہاں حکومت کرنی ہے تو ایک ہی پالیسی اختیار کرنی ہوگی، ان کو آپس میں لڑاؤ اور خود حکومت کرو۔ 1787 کے معرکے کے بعد انہوں نے بنگال سے کچھ آگے قریب ایک علاقہ ہے میسور کا علاقہ، وہاں پر انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا کہ اب میسور کے اندر ہمیں اپنے قدم کو جمانے ہیں۔ لیکن میسور کی گدی پر اور میسور کے تخت پر اس وقت جو بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کو ہم اور آپ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا جملہ بڑا ہی مشہور ہے۔ جب انگریزوں نے ان سے پھسلانے کی کوشش کی
اور بہت سارے لوگوں نے ان سے صلح کروانے کی کوشش کی، تو اس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور پھر ان دنوں کچھ اور غدار انگریزوں سے مل گئے اور پوری تاریخ رچ لی گئی اور پوری ہسٹری بنا لی گئی کہ اس طریقے سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو مارنا ہے۔ سرنگا پٹنم آج بھی وہاں پر ان کا مرتیو استھل، جہاں پر ان کو مارا گیا ہے، جہاں پر ان کو شہید کیا گیا ہے، وہ آج بھی جگہ موجود ہے۔ جس وقت ان کی شہادت ہوئی 3 دن تک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی نعش وہاں پر پڑی رہی۔ مارکل ہارٹس ایک انگریز سپاہی 3 دن تک کسی کی ہمت نہیں، ہو سکتا ہے کچھ جان باقی اور یہ ہم پر حملہ کر دے۔ 3 دن کے بعد وہاں پر 1799 کے اندر انگریز وہاں پر پہنچے اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے کے بیٹھ کر یونین جیک انگلینڈ کے جھنڈے کو لہرایا اور لہرانے کے بعد کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ لیکن یاد رکھے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو، ہسٹری کو سیریلوں کے ذریعے سے بہت غلط طریقے سے پیش کیا گیا اور بچوں کے اندر اور بڑوں کے اندر بہت غلط طریقے سے ان کا چہرہ دماغ میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی داڑھی نہیں تھی، ٹیپو سلطان کوئی عام شخص تھے۔ لیکن یاد رکھے ایک ولی کو پہچانتا ہے، ایک قطب کو پہچانتا ہے، ایک اللہ والا دوسرے اللہ والے کو پہچانتا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے وقت کے سب سے بڑے قطب اور اپنے وقت کے سب سے بڑے ابدال تھے۔ بالغ ہونے کے بعد کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی۔ 1799 کی اس جنگ کے بعد جب بنگال پر قبضہ ہو چکا ہے، جب میسور پر قبضہ ہو چکا ہے، کچھ دور دلی ہے، اب وہاں پر انگریز خواب دیکھنے لگا کہ دلی کی گدی پر بھی ہمیں بیٹھنا ہے۔ اس وقت 1801 کے اندر اس وقت جو بادشاہ وہاں پر حکومت کر رہے تھے جن کا نام شاہ عالم، ان بادشاہ کا نام شاہ عالم تھا۔ انگریزوں نے وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنی حکومتوں کو جمانا، اپنے آدمیوں کو پھرانا اور مسلمانوں کو خریدنا اور بہت سارے لوگوں کو غسلانا انہوں نے شروع کر لیا اور شاہ عالم رحمت اللہ علیہ سے زبردستی کچھ چیزیں لکھوا لی کہ خلق خالق کی رہے گی، مخلوق اللہ کی رہے گی اور حکومت یہ امپائر ہماری جو ہے وہ ہماری حکومت رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پر پہنچنے کے بعد 1801 کے قریب وہاں پر پہنچنے کے بعد اس طریقے سے پھیلنا اور یہ باتیں کرنا، ابھی تک کوئی یونین جیک لہرایا نہیں گیا تھا وہاں پر۔ 1808 کے اندر دہلی کی ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے 1808 کے اندر یہ فتویٰ جاری کیا، اے ہندوستانیوں تم کس نیند میں سو رہے ہو، تم کس خواب کے اندر سو رہے ہو، تمہیں معلوم بھی نہیں کہ انگریز ہندوستان پر قابض ہو چکا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس ہندوستان کو انگریزوں سے چھڑانا ہے۔ 1808 کے اندر شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے آزادی کے فاؤنڈر اگر کوئی ہے، سب سے پہلے آزادی کا بیان دینے والے کوئی ہے کہ ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اس کو آزاد کروانا ہے، سب سے پہلا کوئی شخص ہے، یاد رکھے وہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہے۔ اور انہوں نے 1801 کے بعد اپنے کچھ رشتہ داروں کو، جس میں شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ، اور ایک ٹولی بنا کر انگریزوں کے خلاف بادشاہ کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ 8 سال تک یہ لوگ لڑتے رہے، 8 سال تک۔ لیکن جس پہاڑ پر یہ لوگ لڑ رہے تھے، بالاکوٹ کے اوپر وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اسی کے سامنے ایک اور پہاڑ تھا جس کا نام ہے مٹی کوٹ۔ کچھ لوگوں کی غداری کی وجہ سے ان لوگوں نے مٹی کوٹ کا راستہ خالی کر دیا اور بالاکوٹ پر جو مسلمان کھڑے ہوئے تھے 200 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے 1808 کے اندر یہ ہار کا، یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی آزادی کی کچھ چڑوڑ، آزادی کی کچھ تحریک ابھی بھی باقی تھی۔ لیکن سن 1824 کے اندر جس وقت شاہ عبد العزیز اب تک
पूरे मुल्क का दौरा शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने किया। जहां जिस चीज की जरूरत थी वहां सब लोगों को पहुंचाई गई, सब लोगों के मकान तक ये बात पहुंचाई गई कि हिंदुस्तान के मुतालिक अब तुम्हें कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। लेकिन जिंदगी ने साथ नहीं दिया, जिंदगी ने वफा नहीं की। 1824 के अंदर वो मर्द मुजाहिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। 1824 से लेकर 1831 तक शाह इसहाक शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने इस आजादी की इस बागडोर को अपने हाथ में लिया और उसको लेकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन कुछ नोक झोंक होती रही और बहुत बड़ी जो लड़ाई हुई है सन 1857 के अंदर, जो गदर की जो लड़ाई, जिसको अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया है कि ये धोखे की लड़ाई है, और उस लड़ाई के अंदर याद रखें कई हजार मुसलमान शहीद हुए, इसलिए कि अंग्रेजों ने गद्दारी के साथ मुसलमानों को, बहुत सारे मुसलमानों को और बहुत सारे बिरादरान वतन को शहीद कर दिया, बहुत सारे बिरादरान वतन को मार दिया था। 1857 की जब ये जंग मुकम्मल हो चुकी और उसके बाद मुसलमानों की हिम्मतें और आजादी हिंदुस्तान के मुताल्लिक जो कुछ सूझबूझ रखने वाले थे उनकी हिम्मतें कुछ पस्त हो गई, इसलिए कि दिन ब दिन मुसलमान और बिरादरान वतन कम होते जा रहे हैं। 1857 उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर मुगल आखिरी एम्पायर शाह बहादुर शाह जफर मौजूद थे। चुनांचे बहादुर शाह जफर को कैद करवा कर रंगून की जेल में भेज दिया गया और उस वक्त दिल्ली के लाल किले पर पहली मर्तबा अंग्रेज का झंडा लहराया गया। 1857 की बात है। और उसके बाद अल्लाह की पनाह, जो जुल्म करना अंग्रेजों ने इस मुल्क में शुरू किए, जब तारीख के हवाले से ये बात पढ़ते हैं तो रूह कांप जाती है कि किस किस तरीके से बिरादराने वतन ने और किस किस तरीके से मुसलमानों ने वो तकलीफों को बर्दाश्त किया होगा। लंदन की लाइब्रेरी, जो इंडिया लाइब्रेरी, वहां पर एक मशहूर लाइब्रेरी है, जब वहां पर जाना हो तो एक लाइब्रेरी की एक बुक, एक अंग्रेज लेडी अपनी बुक में ये बात लिखती है कि शाम को जब अपने हस्बैंड के साथ, जब अपने शौहर के साथ गश्त के लिए और टहलने के लिए निकलती तो अपनी रिवॉल्वर को साथ लेकर निकलती और मकसद ये था कि मुसलमानों पर रहम करो। और वो खुद आगे लिखती है कि शायद मेरी बात समझ ना पाए कि रिवॉल्वर से कैसे रहम किया जावे, वो ऐसे में रहम किया करती थी कि बहुत सारे मुसलमान वो थे जिनको लोहे के जरिए से, पीतल के जरिए से दाग दिया जाता था, वो तड़प रहे होते थे और सूअर के चमड़ों के अंदर उनको बंद कर दिया जाता था, तेल के जरिए से उनको छिड़कार कर दिया जाता था, वो तड़प रहे होते, मैं अपनी गोली के जरिए से उनको मारकर शहीद कर देती थी। जो तारीख सही हमारे सामने पहुंची नहीं है। 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून की जेल में भेज दिया गया और दूसरे ही दिन जो उनके सामने नाश्ते का जो थाल पहुंचाया गया, बहादुर शाह जफर के 4 बेटे थे, चारों बेटों को शहीद करके, सर कलम करके, लाल कपड़ा ऊपर से डालकर बहादुर शाह जफर के सामने उनकी खोपड़ियों को भेज दिया गया। जैसे कि कपड़ा बहादुर शाह जफर ने हटाया, उनकी रूह कांप गई और वो ये कहने लगे, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और उस वक्त ये कहा कि बहुत प्यारी जिंदगी है, बहुत बेहतरीन मौत है और शहजादे इसी किस्म की मौत को कबूल करते हैं, वो किसी किस्म की गुलामी करने को कबूल नहीं होते। और उस वक्त उन्होंने एक शेर कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, कितना बदनसीब है तू ए जफर, 2 गज ज़मीन मिली तुझे कुए यार में। रंगून में वहीं पर हजरत की मौत हुई और वहीं पर बहादुर शाह जफर को दफनाया गया। 1930 के बाद जब आजादी की लड़ाई बहुत जोरों पर थी और बहुत सारे आजादी के जो लड़वैये थे वहां पर जब रंगून के अंदर अंग्रेजों ने कैद किया, उसमें से फर्स्ट हमारे वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहां पर मौजूद थे। जब उन्होंने बहादुर शाह जफर की कब्र को देखा तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान जिस वक्त आजाद होगा मैं इनकी कब्र को उठाकर लाल
قلعے کے اندر ان کو میں لے جاؤں گا۔ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا، پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی پوری کانفرنس کے اندر یہ بات کہی کہ میں چاہتا یہ ہوں آخری مغل امپائر شہید ہونے والے بہادر شاہ ظفر کی قبر کو لال قلعے میں لانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اس وقت پوری پارلیمنٹ آپ کی بات پر متفق ہوئی، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد جو اس وقت شکشن منتری تھے اور ممبر آف پارلیمنٹ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، انہوں نے یہ بات کہی آپ کی بات بہت ٹھیک ہے، لیکن اس کے متعلق مذہب کے جو علماء ہیں ان سے بھی یہ بات معلوم کرنا ضروری ہے۔ خود پنڈت جواہر لال نہرو نے دارالعلوم دیوبند مظاہر علوم میں یہ فتویٰ پوچھوایا گیا کہ کیا اس طریقے سے کسی شہید کی قبر کو منتقل کرنا درست ہے؟ وہاں سے فتویٰ آیا کہ نہیں، اس طریقے سے کرنا درست نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا ہم ان فتوے کا بڑا عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، چنانچہ ہم ان کی قبر کو منتقل نہیں کریں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد سن 1857 کے بعد انگریزوں نے ظلم کرنا شروع کیے اور بہت سارے مظالم وہ ہوئے ہیں جو ہندوستان کی تاریخ میں فراموش کر دیے گئے ہیں۔ کس کس طریقے سے انگریزوں نے اس مسلمانوں پر ظلم کیے، تاریخ اس سے خاموش ہے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے صحیح تاریخ کو معلوم کرنے کی کہ آخر آزادی ہند کے اندر مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے۔ موہن داس کرم چند گاندھی، جن کو آج ہم مہاتما کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ہندوستان میں کوئی ان کو نہیں جانتا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ واحد شخص تھے، افریقہ سے ان کو بلایا اور آزادی کا ہیرو مہاتما گاندھی کو بنا دیا۔ اتنا ہی نہیں، جمعیت علماء ہند نے اپنے فنڈ کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے اندر مہاتما گاندھی جی کو گشت کروایا اور فرمایا کہ یہ بھی ہماری آزادی کے بہت بڑے کردار کے حامل ہے، یہ بھی ہمارے لیڈروں کے اندر ہے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے آج ایک ایوارڈ بہت مشہور ہے جس کو بھارت رتن کے ہم نام سے یاد کرتے ہیں، اس وقت کا ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ جو تھا پدم شری کا ایوارڈ تھا۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے یہ اعلان کیا اگر یہ ایوارڈ لینے کے حقدار اگر کوئی شخصیت ہے، آج صحیح معنی میں سب سے پہلا یہ ایوارڈ اگر کسی کو دیا جانا چاہیے تو وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہے۔ جس وقت مالٹا کی جیل کے اندر یورپ کے اندر جو موجود ہے، 3 سال تک شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو 3 سال تک رکھ دیا گیا۔ جس وقت حضرت کا انتقال ہوا، حضرت بہت خوبصورت تھے، لیکن جس وقت ان کو غسل دیا گیا، ان کی پیٹھ کو دیکھا گیا، بالکل سرخ ہو چکی تھی، بالکل لال اور سیاہ پڑ چکی تھی۔ غسل دینے والے رو پڑے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ مولانا حسین احمد ندوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو حضرت کے پوچھنے پر، لوگوں کے پوچھنے پر حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ میں اکیلا شخص ہوں جو اس راز کو جانتا ہوں، اس لیے کہ مالٹا کی جیل کے اندر اگر کوئی رفیق اور ان کا کوئی ساتھی تھا تو وہ میں تھا۔ معاملہ یہ تھا 3 سال تک روزانہ صبح کے 3 جب بجتے تھے، انگریز بیرک سے اور جیل سے نکال کر مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو پارسل جو برف کی سل ہوتی ہے اس پر لٹا دیتا تھا اور گرم سلیے کے ذریعے سے، گرم لوہے کے ذریعے سے حضرت کے کمر کے اوپر مارا۔ صرف اس وجہ سے آپ نے جو آزادی کے متعلق جو فتوے دیے ہیں وہ واپس لے لیجئے۔ لیکن حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کہا آخر میں بھی تو اسی کا شاگرد ہوں۔ مولانا محمود الحسن گنگوہی نے کہا میں بھی تو امام احمد بن حنبل ہی کا روحانی بیٹا ہوں، انہوں نے بھی مرتے ہوئے اپنی جان قربان تو کر دی لیکن اس فتوے کو، غلط فتوے دینے کو قبول نہیں کیا۔ یہ تاریخ ہے ہندوستان کی، یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، یہ تاریخ ہے اس ہندوستان کے تعلق سے اسلام کے اتحاد کی۔ بہت ضروری ہے ہمیں یہ معلوم ہونا۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، شاہ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد پڑی ہے آج بھی اس کے بندھارن کے اندر اس کی استھاپنا کیوں ہوئی ہے، آج بھی اس میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اس کی جو استھاپنا ہوئی ہے، اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے دارالعلوم دیوبند کی، مقصد صرف اور صرف یہ ہے ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانا ہے۔ تھی کون سی جگہ جہاں
जब वक्त पड़ा था गुलशन में, मुझसे ही लहू का दान लिया, मेरे ही लहू के छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। हिंदुस्तान की तारीख है, बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद 1947 के अंदर, जब आज ही की तारीख है, बहुत सारे उसके बाद आजादी के बहुत सारे मार्के हुए। कभी कौन सी जंग सामने आ रही है, कभी रेशमी रुमाल की तहरीक सामने आ रही है। यानी मेरठ से लेकर दिल्ली तक कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिस पर फांसी के माचड़े नहीं बनाए गए हो। दिल्ली का चांदनी चौक का जो मैदान है, दिल्ली के जितने भी दरख्त हैं, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर फांसी के माचड़े नहीं बनाए गए हो। तकरीबन 50,000 उलमाए किराम को, 5 लाख मुसलमानों को फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया गया। ये कुर्बानी रही है और ये इस तरीके से इस्लाम की तारीख। लेकिन जब 1947 का जो दिन आया और उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान को आजाद करवाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अंग्रेजों की आजादी से इस मुल्क को आजाद करवाया। अकाबिरीन की बड़ी दुआएं इस मुल्क के साथ थी, रातों को क्या मांगा करते थे। इसी वजह से देखिए, जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन हुए हैं, उसकी अगली ही सुबह को ऑल इंडिया रेडियो पर महात्मा गांधी जी का बयान आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है, मुझे मजबूर किया गया है कि मैं मुसलमानों से कहूं कि वो पाकिस्तान चले जाए, लेकिन मैं उनसे किस जबान से ये बात कहूं मुसलमानों से, और किस मुंह से ये बात कहूं मुसलमानों से। इसलिए कि जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान सोया हुआ था, सबसे पहले आजादी की चढ़वल अगर किसी ने चढ़ाई है और सबसे पहले आजादी के ताल्लुक से किसी ने जगाया है, तो वो मौलाना महमूद उल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि। इसलिए अजीज बुजुर्गों, बहुत जरूरत है इस ताल्लुक से। ये बात सिर्फ इसी वजह से मैंने आपके सामने जिक्र की है कि तारीख अपने अंदर कुछ और हकीकत रखती है। तारीख ने इसलिए कि बच्चों के जहन के अंदर स्कूल के जरिए से, कॉलेजेस के जरिए से और बहुत सारी चीजों के जरिए से बात सिर्फ ये बिठा दी गई है। मौलाना आजाद, कहीं मौलाना हिफ्जुर रहमान भी, और बहुत ही दूर अगर चले जाइए तो अशफाकुल्लाह खान, और थोड़े दूर चले जाइए हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये चंद लोग नजर आते हैं, लेकिन आजादी के जो फाउंडर थे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आजादी के ताल्लुक से जिन्होंने अपने जाने कुर्बानी कर दी, ये है आजादी हिंद की तारीख और ये है मुसलमानों की इसमें हिस्सा, और इस तरीके से मुसलमानों की आजादी रही है। इसलिए अजीज बुजुर्गों, आज अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन दिखाया है, बहुत जरूरी भी बनता है। जिस तरीके से हमारे मरहूमीन जब हमसे दुनिया से रुखसत होते हैं, हम बाकायदा कुरान खानी करते हैं उनके लिए, हम बाकायदा उनके लिए मजलिस करते हैं, कुरान पढ़कर बख्शते हैं। आज की आजादी ये जो हिंद है, जितने भी मुसलमान शहीद हुए, हमारी जिम्मेदारी बनते हैं, कुछ ना हो सके कम से कम 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद, एक कुरान पढ़ने का सवाब है, उनकी रूहों को पहुंचा दे। जिस वक्त उन्होंने जो कदम लिए हैं, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए और उन्होंने सिर्फ कोशिश ये की कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से छुड़ाना है। इसलिए उनको जितना ज्यादा हो सके इसाले सवाब के जरिए से अपनी दुआओं में याद करके, अगर हम अपने माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए और अपने करीब के लिए दुआएं मांगते हैं, जिस तरीके से उनका हिस्सा है, इसी तरीके से उन लोगों का भी हमारी दुआओं में हिस्सा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम तमाम को सही माना में अमल की और सही तारीख के मालूम करने की तौफीक